میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام میں الحمدللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں نے وقت کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ کچھ چیزیں عرض کروں گا، کچھ چیزیں کیلکولیٹ کر کے بھی لایا ہوں تاکہ آپ کو میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے جو لکھ سکیں گے انہیں لکھواؤں گا بھی۔ مشہور واقعے سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ ہارون رشید کے دربار کا جو واقعہ تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ آپ کو حیران کر دوں گا، یعنی آپ کو حیرت میں ڈال دوں گا۔ اس کو اجازت دی گئی۔ اس نے دربار کے بیچوں بیچ ایک سوئی نصب کی اور فاصلے پر چلا گیا۔ ہارون رشید و درباری اس کا یہ دیکھ رہے تھے کیا کرنے جا رہا ہے۔ فاصلے سے اس نے ایک سوئی ہاتھ میں لی اور دیکھتے دیکھتے اس سے نشانہ باندھا۔ اس سے وہ سوئی پھینکی، وہ سوئی زمین پر کھڑی سوئی کے ناک کے سوراخ سے نکل گئی۔ اس طرح اس نے 10 سوئیاں یک کے بعد دیگرے سوراخ سے نکال دی۔ لوگ حیران پریشان کہ یہ کیسا زبردست ماہر آدمی ہے۔ خیر لوگ داد و تحسین دینے لگے، واہ واہ ہوئی۔ ہارون رشید بھی بڑا حیرت میں آ گیا کہ یہ ایک کمال کا انداز تھا۔ ہارون رشید نے کہا اس سے 10 دینار تحفے میں دیے جائیں اور اسے پھر 10 کوڑے مارے جائیں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ 10 دینار تو سمجھ میں آتا ہے، حضور اس نے اتنا عجیب اور اتنا منفرد کارنامہ دکھایا اور آپ نے بھی دیکھا، لیکن یہ 10 کوڑے کیوں؟ کہ 10 دینار تو اس کے اس فن کے مظاہرے کے واقعی اپنی مثال آپ تھا، مگر 10 اس چیز کے کہ اس نے اپنے وقت کو بھی، ہمارے وقت کو بھی برباد کیا۔ کوڑے اس چیز کے پڑیں گے، یہ کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس سے وقت ضائع کر دیا۔ اس پر ہارون رشید نے اسے 10 کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ علماء اور عقلاء سب اس بات پر متفق ہیں
کہ انسان کی سب سے اہم پونجی، کیپٹل، رأس المال، جس کو بچا بچا کر استعمال کرنا چاہیے، وقت ہے، ٹائم۔ لکھتے ہیں لمحات زندگی فراہم کرنے والا وقت در حقیقت بڑی غنیمت ہے، اس لیے اس کو بچا بچا کر رکھنا چاہیے کہ انسان کے ذمے کام بہت ہیں، جبکہ وقت اچک کر بہت جلد غائب ہونے والی چیز ہے۔ اور یہ میں ایک ایسے دور میں بات کر رہا ہوں جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ مہینہ ہفتے میں، ہفتہ دنوں میں، اور دن گھنٹے میں، اور جیسے گھنٹے منٹوں میں گزر جاتے ہیں۔ بزرگوں کا جو شعر ہے نا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آپ میں سے کئی شاید دورہ حدیث شریف میں ہوں گے، آپ جب جامعۃ المدینہ میں آئے تھے اس وقت اور آج کے وقت کو آپ دیکھیں، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ کبھی اپنی شکل صورت کا بھی جائزہ لیں، ہماری شکلیں بھی بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں، ہمارے حال، حلیے، شکلیں، سوچیں، مزاج، طبیعتیں بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں۔ یہ ایک عجیب سا ماحول ہے، اگر کوئی محسوس کرے تو ہے، نہ کرے تو نہیں ہے۔ بات احساس کی ہے، بات کس کی ہے؟ کم لوگ ہوتے ہیں، اس کا بھی میں بالکل ایڈمٹ، کم لوگ ہوتے ہیں۔ پورے درجے میں کتنے لوگ فرسٹ آتے ہیں؟ سارے؟ ہاں، اب چلو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اپنی تجربات کر لیں۔ 50 طالب علم مل کر کوشش کرے، فرسٹ تو ایک ہی آنا ہے۔ برابر برابر نمبر آنے والے بھی، قریب قریب والے بھی 3-4 ہی ہوں گے، اور جو آخری آیا ہوگا نا اس کا اور پہلے والے کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ ویسے بیکار سے بات ہی نہیں کرو، وہ کدھر یہ کدھر، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ پہلا بیٹھتا تھا، وہ آخر میں بیٹھتا تھا۔ جتنا بیٹھنے میں فاصلہ تھا اتنا نمبروں میں بھی فاصلہ آ جاتا ہے۔ تو اس کو اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں یہ بس گزارا کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں، آ رہا ہوں جا رہا ہوں، لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا کہ میں اس کے اندر کوئی تبدیلی لاؤں، میں کچھ تو بہتری لاؤں۔ یعنی یہ بیان خاص ان کے لیے نہیں ہے کہ جو اپنے وقت کے بڑے قدردان ہیں، اپنے وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور جو بہت ہی سینسیٹیو ہیں، حساس ہیں، مزاج ان کا ایسا ہے کہ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ خاص بیان ان کے لیے ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور احساس اب بھی باقی ہے کہ یار آگے آنا تو چاہیے، تو ان کے لیے آگے آنے کے مواقع موجود ہیں۔ زندگی کا وقت ختم نہیں ہوا، آپ کی پڑھائی کا وقت ختم نہیں ہوا، آپ کی عمر کا وقت ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے اس رب کا۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، فیصلے کر سکتے ہیں۔ سیاہ سفید کی آج بھی تمیز ہے، ٹھنڈے گرم کی آج بھی تمیز ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ آج وہ صورتحال نہیں ہے کہ سفید امامہ باندھنے کے لیے، نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو پھر ہاتھ میں بلو آ جائے گا، بولا یہ سفید ہی ہے یار۔ نہیں، سفید بھی سمجھ میں آ رہا ہے، بلو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، نیلا نیلا ہے، سفید سفید ہے، پیلا پیلا ہے، یعنی ایسا پرابلم نہیں ہے کوئی بھی۔ پرابلم صرف ایک ہے، فیلنگز، محسوسات، احساس۔ اب محسوس بھی ہو گیا، احساس بھی ہو گیا، کانفیڈنس، خود اعتمادی، کرے تو کیا کرے۔ روز سوچتا ہوں، روز بھول جاتا ہوں، بولتا بھی نہیں ہوں، اعتماد کی کمی۔ اصل میں ہم یہ تو کہہ دیں گے یار بھول گیا، لیکن یہ جملہ نکالنا بڑا مشکل ہے یار۔ مجھ میں کانفیڈنس کی کمی ہے، مجھ میں اعتماد کی کمی ہے، خود اعتمادی کی کمی ہے۔ ماننا نہیں ہے نا، جس دن مان لیں گے نا اس دن انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ماننا بھی خود اعتمادی ہے، یہ ماننا خود اعتمادی ہے، اور یہی نہیں ماننا تو بھی خود اعتمادی کہاں سے؟ کوئی اگتی وگتی تو ہے ہی نہیں کہ گاجر مولی ہو کے لے کر آ جائیں گے بھائی 2 کلو خود اعتمادی دینا، یا چھٹانگ ہٹانگ کو کریانی کی دکان پہ ملتی ہو، ایسا نہیں۔
امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ استاد صاحب کے پاس آ کر اگر کوئی شخص لمبی بات کرتا تو فرماتے جلدی کرو، تم نے ایک زمانہ ضائع کر دیا. احساس فیلنگ. علامہ شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جب میں اپنے استاد صاحب سے کوئی کتاب پڑھتا تو بعض اوقات کتاب کا کوئی لفظ درست کرنے کے لیے درمیان میں کچھ وقفہ ہو جاتا، آپ اس وقفے کو بھی ضائع نہ فرماتے اور اس وقفے میں آہستہ آہستہ اللہ 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 کے ذکر میں مشغول ہو جاتے. یہ وہ لوگ تھے پیارے اسلامی بھائیوں جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے. زندگی میں آپ کبھی پڑھنے کا موقع ملے، دیکھنے سمجھنے کا موقع ملے، جنہوں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی ہیں، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کو زندگی میں روز کے 26 گھنٹے ملے ہوں. 25 گھنٹے 24 گھنٹے ہی تھے ان کے پاس. دنیا کا کامیاب ترین آدمی بھی 24 گھنٹے میں کامیاب ہوا ہے اور دنیا کا فیلئر ترین آدمی بھی 24 گھنٹے میں ہی فیل ہوا ہے. آپ کے درجے ہیں، فرسٹ آنے والے کو کبھی بھی 7 گھنٹے درجے نہیں ملے، وہی 5 گھنٹے کا آپ کا درجہ ہے، 801. یہی ہے نا، وہی آپ کے جو تعلیمی حلقے لگتے ہیں 2-3 گھنٹے کے جو بھی لگتے ہیں سب کے لیے وہی ہے. آپ کے لیے کھانے کا وقفہ کم، اس کے لیے کھانے کا وقفہ زیادہ، آپ کے لیے سونے کا وقفہ کم، اس کے لیے سونے کا وقفہ زیادہ. اس کے لیے 30 گھنٹے کا پورا دن ہے اور آپ بولے یار میرے تو 6 گھنٹے کم ہے، میں تو 24 گھنٹے. ایسا ہے ہی نہیں، نتھنگ. یہ ایک حقیقت ہے جسے ماننا ہے آپ کو کہ جس نے کامیابی حاصل کی ہے اس نے بھی یہی 24 گھنٹوں میں ہی کامیابی حاصل کی ہے. پیریڈ اس کے پاس بھی اتنا ہی ہے. ایوریج لائف تقریباً یہی چل رہی ہے جو ایوریج لائف چل رہی ہے. وہی جوانی کا اتار کا ایک وقت ہے، بڑھاپے کے چڑھاؤ کا ایک وقت ہے. سب کا ایک آلموسٹ جرنل پریکٹس کی بات کر رہا ہوں، تقریباً سملر ہے. بات صرف اور صرف آپ کی سوچ، احساس، سینسیٹیوٹی اور خود اعتمادی کی ہے. آپ لاکھ مطالعہ کرو میرے پیارے اسلام بھائی، میں ایسے لاکھ بیان کر دوں، بڑے سے بیان سن لیں، اگر آپ کی طبیعت میں خود اعتمادی اور احساس ذمہ داری اگر پیدا نہیں ہو رہی ہے تو بیان سن کر تو بولو ارے واہ یار آج تو مزہ آ گیا، ایسا ٹائم مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے، میں تو بس خوش ہو گیا، طبیعت خوش ہو گئی، فرسٹ ٹائم ایسا بیان سنا، بس اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک تو ہے ہو جائے کہ وہی. اچھا یہ جتنی باتیں آپ کسی سے بیٹھ کے کر رہے ہو نا، یہ دیر بھی آپ نے شاید وقت ضائع کر دیا. اب بھائی اگر اتنی آپ کو احساس پیدا ہوا تھا تو اتنا بیٹھ کر یہ ساری باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سنجیدہ ہو جاتے، سر جھکاتے، غور کرتے، جاتے مطالعہ کرتے اور ساری منزلیں طے کرنا شروع کر دیتے. اور سناؤ یار مزہ آ گیا تو بیان میں یار، چلو چائے پیتے، ابھی سن کر گئے، ابھی سن کر گئے اور ابھی مطلب بالکل آگے پیچھے ہو گئے. تو یہ مذاق خود سے ہے، یہ دھوکہ خود سے ہے، یہ فریب خود سے ہے، کوئی اور نہیں، ہم ہی ہیں. اگر ہم ہی چاہیں تو چیزوں کو درست کر لیں، اور اگر ہم چیزیں درست نہ کرنا چاہیں تو ہو نہیں سکتی. ہم کب تک ناظم صاحب کی ہی نظامت پر ہی اٹھیں گے بیٹھیں گے؟ خود اپنی ذات کے ناظم بنے، خود اپنی ذات کے ناظم بنے. آپ طلبہ کرام ہیں، ٹھیک ہے کہ اسکول، ادارہ، کالج، مدرسہ، اس طرح کے مطلب ادارے ہوتے ہیں جہاں یہ سارا نظام ہوتا ہے، بنتے کب تک بنایا جائے گا بھائی؟ آپ بھی تو بتائیں. آپ کے علاوہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ سوتے ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے کوئی ناظم نہیں آتا، سلانے کے لیے کوئی ناظم نہیں آتا. لاکھ لوگ ہیں جو ظہر کے بعد سوتے ہیں، انہیں اثر میں اٹھانے کے لیے کوئی ناظم نہیں آتا. آتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. نہیں آتا. سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی
اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مدد سے وہ اٹھتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. 8 بجے دنیا اپنے کام پر نکلتی ہے. لاکھوں کروڑوں دنیا بھر میں مسلمان فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. شاید لاکھوں مسلمان دنیا بھر میں تہجد پڑھتے ہوں گے. انہیں کون اٹھاتا ہے؟ ان میں آپ جیسے نوجوان بھی ہیں. سارے بڑے بوڑھے نہیں آئے، ان کا مقام میں کوئی نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے، دانت گر گئے، نیند ان کو آتی نہیں ہے، گولیاں کھاتے کا کرتے سوتے ہیں، کھانستے کھانستے اڑ جاتے ہیں. ان کا کیا ہے؟ ہم جوان لوگ ہیں. او بھائی، یہ جوان لوگ ہی پڑھ رہے ہیں. ہمیں کیوں اٹھانے کے لیے کوئی بندہ چاہیے؟ اس کو کیا نام دیں گے؟ اچھا، جو آپ کو اٹھانے کے لیے تو کس نے اٹھایا؟ اس کو کون اٹھاتا؟ اس کو بھی کوئی آگے اٹھاتا ہے خواب میں؟ چلو اٹھ بنا دوں گا، نہیں نا، خود ہی اٹھا ہے. اس کی ذمہ داری نے اٹھایا کہ بھائی اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو نفس اجارہ بولو کہ نفس ذمہ داری بولو، اس کو جو بھی نام دو، بھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، مگر اٹھ کے آپ کو اٹھانے کے لیے آپ ہم اٹھ جائیں گے. لوگ اٹھتے ہیں حضور. لوگوں کو اٹھانے کے لیے کسی فرد کی ضرورت نہیں ہے. اب تو الارم ہے. الارم، پہلے بھی الارم پر لوگ اٹھتے تھے برسوں سے، اب بھی الارم پر لوگ اٹھتے ہیں. اور آپ میں سے بھی کئی ہیں جنہیں شاید اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، مگر کچھ ایسے ہیں کہ جو اٹھائے نہیں اٹھتے. اچھا، یہ تو سویا ہے جس کو اٹھائے نہیں اٹھتے. ایک طبقہ وہ ہے جو جگائے نہیں جاگتے. اس لیے کتابوں میں بڑا واضح لفظ لکھا ہوا ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے. جاگے ہوئے کو نہیں جگا سکتے. وہ ماننے کو تیار نہیں نا میں سویا ہوا ہوں. لہذا میں آج آپ کے لیے ایک ایسے پوائنٹس لے کر آیا ہوں کہ جو اس بات کا تعین کریں گے کہ آخر ہم اپنے ٹائم مینجمنٹ میں، اپنے سکیجول میں، اپنے جدول میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں. سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، لیکن ہم فیل. ٹائم مینجمنٹ پہ کام ہو ہی نہیں پا رہا ہوتا، ہم شیڈولنگ کر ہی نہیں پا رہے ہوتے. وہ میرا خیال ہے کہ اب آپ لکھ لے تو بہتر ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، سب سے پہلے تو اب یہ بات نوٹ کر لیں اور اس بات کو لکھ لیں. 100% جدول پر کامیابی نہیں ملے گی. ہاں، یہ لکھ لو. 100% جدول پر کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ یہ بھی ایک فیلئر ہے. کاز آف فیلئر، یعنی کہ فیل ہونے کا، یعنی ناکام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اکملیت ہی کی طرف دوڑتا ہے، آئیڈیلزم کی طرف ہی دوڑتا ہے. ایسا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی ہمیشہ نظریے طبیعت میں ہونی چاہیے. ہو جاتا ہے کبھی 5-7-10 منٹ ادھر ادھر، 5-7-10 منٹ ادھر ادھر، اچانک جنازہ آ گیا، اچانک کوئی عیادت آ گئی، خود ہی طبیعت میں کچھ بوجھل پن آ گیا، آ جاتا ہے نزلہ، زکام، کھانسی، خدا نہ خاصا بخار وغیرہ، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، گھر سے فون آ جاتا ہے، واٹ ایور. تو یہ ایک تو سب سے پہلا لکھ لے. اس میں آپ کو ناکام کرنے والی چیزیں آئیں گی، وہ یوں جم جا. بھائی ڈنڈا لکڑی نہیں ہوں، میں انسان ہوں. میں انسان ہوں، میرے اندر ایک فلیکچویشن ہے. سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کا. میں روبوٹ نہیں، میں مشین نہیں کہ میں ایک ٹائم پر چلوں گا اور آپ نے ایک ٹائم الارم فکس کر دیا، ٹک سیکنڈ آیا اور میں بند ہو جاؤں گا. میں انسان ہوں، ایک انسان ہے. اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں، جرنل لیں، بالکل اپنے آپ کو نارمل لیں. ہاں، یہ ہوگی کوئی اسی طرح کی باتیں، لیکن عام طور پر روٹین یہی ہے. کوئی آ کر آپ سے کوئی ضروری بات کرتا ہے، دل جوئی کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کی. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. آپ کا کوئی جدول ایسا ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگے کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے زیادہ نیکی کا کام یہ ہے، میرے سامنے آیا ہے. جیسا میرے سنت سے میں نے چند ایک دفعہ دیکھا، سنا، سمجھا. اوراد و وظائف میں ہے، کوئی آ کر بات کرنا چاہتے تو اپنے اوراد و وظائف آپ روک دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار اس سے زیادہ ثواب مجھے اس کی بات سننے میں.
یہ عقل مندوں کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بھی عرض کی ہے. عقل مندوں کے تذکرے ہیں یہ، کہ وہ انتخاب کر لیتے ہیں، چوائس کر لیتے ہیں، امیجیٹلی اپنے اندر ایک چینج لے آتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، یہ نفع کس میں زیادہ ہے، نفع کس میں زیادہ ہے، نفع کس میں زیادہ. تو سب سے پہلا ہی پوائنٹ آپ یہ لکھ لیں، کچھ نہ کچھ آئے گی. پاسنگ مارکس بنا لیں، لکھ لیں اس کو، پاسنگ مارکس لکھ لیں. آپ کا کیا 33 ہے نا، 33% نہیں، یہاں آلموسٹ 92% پر آپ پاسنگ مارکس رکھیں. یہ مشورہ ہے میرا آپ کو، 92% رکھے پاسنگ مارکس. 92% اگر میرا جدول درست ہے اور میں نے جو طے کیا ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں 92% پر، الحمدللہ سفیشینٹ ہے، دیٹس انف. 93 پر جاؤں گا، 94 پر جاؤں گا، سم ٹائم ہو سکتا ہے 82 پر آ جائیں، 85% پر آ جائیں. اب یہ کیلکولیشن آپ کو کرنی پڑے گی نا پورے دن کی. میں آپ کو انشاءاللہ لکھواؤں گا، میں نے لکھا ہوا ہے آپ کی پوری کیلکولیشن کو، کیا کرنا چاہیے. اللہ نے چاہتا بیٹھا تھا لکھ رہا تھا، آپ ہی کے لیے تیاری کر رہا تھا. یا چلو کچھ جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے نئی چیزیں نہ ہو، لیکن ایک ریفریش ہو جائے گا، ریکال ہو جائے گی، ہے نا، ریسیٹ ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے موبائل بند کر کے پھر کھولو تو تھوڑا ریسیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ پرسنٹیج بنائیں. فار ایگزامپل پورا ہفتہ ناکام ہو گئے، پورا ہفتہ ناکام ہو گئے، 8ویں دن پھر سے نیت کرے گا انشاءاللہ اس ہفتے میں پورا کامیابی سے گزاروں گا. اس کیڑی کی طرح، چیوٹی کی طرح رہے جس نے نیت کر، جسے ذہن بنا لیا کہ میں نے چڑھنا ہے، وہ لاکھ بار گرے گی پھر چڑھے گی، پھر گرے گی پھر چڑھے گی، آخر کر اپنی منزل کو پا لیتی ہے. تو چیوٹی سے تو ہم کم از کم ہم سیکھ ہی لیں، وہ اپنے عزم میں پکی ہے، جب تک وہ مار نہ دے یہ اپنا سفر جاری رکھتی ہے. تو یہ ہو گئی 2-3 چیزیں ابتدان میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. ناکامی کی صورت میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہے. مایوس نہیں ہونا، دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہے. آپ 100 دفعہ فیل ہو جائیں، آپ 101 دفعہ پھر شروع کریں. یہ یاد رکھیے. جیسے اب گناہ توبہ کے تعلق سے امام غزالی نے کتنی پیاری بات لکھی ہے، جس طرح گناہوں کو عادت بنا لیے، توبہ کو اپنا دستور بنا لو. لیکن توبہ جب بھی کرنی ہے اس کے تقاضوں کے ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ نیت آپ کو جب بھی کرنی ہے ایسے اوپر یار بس میں نیت کرتا ہوں میں آج سے موبائل فون دیکھا کروں گا. نیت کی ظاہر ہونی چاہیے کہ ہاں یار یہ واقعی نیت کی. لوگ سے مذاق کرتا رہتا ہے، آپ کو مذاق نہیں بننا. جب تک آپ اپنے آپ سے سیریس ہے نا، آپ سے دنیا سیریس ہے. جس دن آپ نے خود سے مذاق شروع کر دیا نا، لوگ بھی آپ کا مذاق ہی بنائیں گے. ارے اتنی پرسنل ہے انسان کی، پرسنل ہے آپ کی زندگی ہے، میری زندگی اتنی پرسنل ہے. اس پر ہی بندہ غور کرے نا کہ میں کتنا پرسنل ہوں. میں اپنے ارادوں میں، اپنی سوچوں میں، اپنی نیتوں میں، اپنے ایمبیشنز کے اندر، اپنے مشنز کے اندر کتنا پرسنل ہوں. یقین مانے اتنے دروازے کھلیں گے، اتنے دریچے کھلیں گے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے. ہم لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. بیسیکلی ہمیں اپنے آپ کے اندر ہی دیکھنا ہے. اب آئیے پہلا، یہ وہ باتیں، یہ میں وہ نہیں لکھا رہا کہ آپ اپنا ٹائم مینجمنٹ یہ بنائیں. میں یہ لکھوا رہا ہوں کہ کس وجہ سے آپ کا یہ جدول فیل ہوگا جو آپ جدول بنائیں گے. مثال کے طور پر جدول کیا بنتا ہے، ایک ایگزامپل دیکھیں، میں جنرل ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنے طور پر ایڈجسٹ کریں. میں نے لکھا ہے 11 to 5 رات کو، 11 سے 5 سونا. کتنے گھنٹے کی نیند ہوئی؟ 6 گھنٹے کی. میں آج کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت فجر کی کا ٹائم جو ہے اس کے شروع ہونے کو میں نے سامنے رکھا ہوا ہے، اور میری یہ نیت ہے اس آپ کے جدول بنانے میں کہ اللہ کی توفیق سے آپ کو تہجد ملے. یہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے بھی بڑی مفید عبادت ہے. انسان کو ایسا تر و تازہ، فریش، حشاش بشاش کرتی ہے تہجد کی نماز. مزے کو مزہ آ جائے گا نا. 11 to 5
سلیپنگ آورس کمپلیٹلی، جس کو سلیپنگ آورس کہتے ہیں، کہ اب سو گئے نا، اندھیرے کر کے سو گئے، سو گئے اب یوں نہیں یہ سوئے ہوئے لیٹے ہوئے، یہ نہیں یہ مذاق ہے، یہ آپ خود سے مذاق کر رہے ہیں. نہیں، ڈاکٹر میڈیکل اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر سونا ہے آپ کو صحیح نیند، کم از کم 1 گھنٹہ پہلے موبائل کا یوز نہ کریں، کم از کم 1 گھنٹہ پہلے موبائل ترک کر دیں. اور میں آپ کو یہ مشورہ جو آگے آ رہا ہوں، 11 to 5 کیا ہے؟ نائٹ. جسٹ اونلی کمپلیٹلی سلیپ، سو جائیں. 5 بجے اٹھیں، وضو وغیرہ کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کی جماعت تک آپ کے پاس جو مین کام ہے نا وہ مطالعہ ہے. کیا ہے مین کام؟ مطالعہ. مطالعے پر ہم بعد میں آتے ہیں کہ کیا کیا پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ مشورے سے طے کر لیں گے. کیا کام کرنا ہے آپ نے؟ فجر کی نماز با جماعت، سنت قبلیہ، اس کے ساتھ اوراد و وظائف، فجر کے بعد کا جو اپنا جو دیکھو تو ہم تنظیم سے وابستہ، ہمیں یہ اپنی چیزیں کرنی ہے، تفسیر کا مدنی حلقہ وغیرہ، علم دین ہی کے حصول کا ذریعہ ہے نا. اب آپ کو 2 3 4 5 منٹ میں قرآن کریم کی آیت ترجمہ تفسیر مل جاتی ہے، اور کوئی اور پڑھ کے سنا دیتا ہے تو مدینہ نا، مکہ مدینہ. اس کے بعد آپ ناشتہ کر لیں، سوئے نہیں، اب کمر نہیں لگانی زمین سے، اب پیٹھ نہ لگائیں، اب آپ اٹھ چکے ہیں. اور 8 بجے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی کلاسز میں اپنے درجوں میں جانا ہے. 8 to 1. نیند کتنے گھنٹے کی؟ بیچ میں 3 گھنٹے کا گیپ آیا، جس میں آپ نے تہجد پڑھی، مطالعہ کیا، اوراد و وظائف پڑھے، اور آپ نے نماز فجر وغیرہ ناشتہ وغیرہ سب 3 گھنٹے. دیٹس انف یار، بہت ہوتے 3 گھنٹے. 3 گھنٹے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ کتنے منٹ ہو گئے؟ 180 منٹ. اس لیے بڑے عقل مند لوگ کہتے ہیں خود اپنا جدول گھنٹوں پہ نہیں، اپنا جدول منٹوں پہ بناؤ. جب گھنٹوں پہ بناتے ہیں نا تو 15 20 منٹ تو یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے. دس کی نوٹ جب آپ گنتے ہو تو نوٹ کتنی ہوتی ہے؟ 1. مگر اب بولتے کیا ہو؟ 1 بولو نا یار، یہ 1 نہیں ہے، نوٹ 1 ہے، مگر آپ ساؤنڈ کیا نکال رہے ہیں؟ 10. دوسری نوٹ آئی، کیا کہا؟ 20. کیوں بھائی؟ 1 2 نہیں نا. جب 50 کی نوٹ ہوتی ہے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ 1. 100 کی نوٹ، 1000 کی نوٹ، تو پھر 1 گھنٹہ کیوں؟ 60 منٹ کیوں نہیں؟ 60 منٹ کیوں؟ سیکنڈ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. جب 1 سیکنڈ میں ایک سبحان اللہ نکل کہہ سکتا ہوں تو 1 سیکنڈ کی قیمت ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مائنڈ بنا رہا ہوں، حساسیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب کسی کی نظر پڑ جائے، اللہ کرے میرے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو جائے. تو یہ ہو گیا، 1 بجے فارغ ہوئے. اب میں نے 1 سے لے کر 5 تک ظہر، کھانا یعنی لنچ اور آرام رکھا. بولو 1 سے 5 نماز. ٹھیک ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ کلاس کتنے درجے کتنے گھنٹے کی ہوئی؟ سوئے کتنے گھنٹے؟ اور اس 4 گھنٹے میں آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ سونے کا ہی لیں گے، تو ایوریج کتنے گھنٹے کی نیند ہو گئی؟ 7 ساڑھے 7. بس اس سے کم نیند نہ کریں. 6 گھنٹے بھی آپ کی ایج کے لیے کافی ہے، مگر 7 ساڑھے 7 بہت اچھی نیند، بہت اچھی نیند ہے، نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم صحیح ہو کبھی 7 گھنٹے اگر ہم سو جائیں نا یار، مزے کو مزہ آ جاتا ہے، تو لگتا ہے یار کچھ مل گیا ہے.
بہت اچھی نیند ہوتی ہے یار، ساڑھے سات گھنٹے مزے کو مزہ ہے۔ مدنی قافلوں میں تین ٹائم کی نیند ہے۔ رات کو عشاء کے بعد سو جاؤ، فجر کے ناشتہ واشتہ کر کے سو جاؤ، زہر کے بعد سو جاؤ، یا غوث پاک 3 بار سو جاؤ۔ جس کو آرام کرنا ہے مدنی قافلے میں سفر کرے، 3 ٹائم کھاؤ، 3 ٹائم سو جاؤ، موج لگی ہوئی ہے۔ پھر بھی مدنی قافلے میں سفر نہیں ہوتا، آپ کے میرے نصیب۔ اچھا اب آگے آئے 5 سے 11، 5 to 11 عصر، مغرب، عشاء، رات کا کھانا، مدنی حلقہ جو آپ کے تعلیمی حلقے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بن گئے کتنے؟ 24 آور۔ اب میں نے اس کو بریک اپ کیا۔ خارجی مطالعہ جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں، خارجی مطالعہ، میں نے 3 گھنٹے خارجی مطالعے کے لیے نکالے ہیں۔ 1 گھنٹہ تہجد کے بعد، 1 گھنٹہ میں نے نکالا ہے ظہر 1 بجے سے لے کر 5 بجے اٹھنے تک، اور 1 گھنٹہ نکالا ہے میں نے آپ کا عصر سے لے کر رات کے سونے تک، ایز یو لائک۔ 3 گھنٹے خارجی مطالعے کو دیں، پرسنل اسٹڈی کو دیں، یہ اس کے علاوہ ہے جو آپ کو درجوں میں یا کلاس کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جب اسکیجول پہ چلیں گے نا تو وہ پڑھ ہی چکے ہوں گے۔ کلاس میں ہی اتنا پڑھ لیں کہ بعد میں پڑھنے کی گنجائش، کیونکہ ہلکے بھی تو لگ رہے ہیں طالب ہلکے، اس کو سیریس لیں۔ اس پورے 24 گھنٹے میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے موبائل۔ نمبر 1، اسمارٹ فون ختم کر دیں۔ جو موبائل یوزر ہیں میں ان کو جو نہیں ہے ان کو 2 ہاتھوں سے سلام، انہوں نے بہت سیریس کام کیا ہے زندگی میں۔ ایسے فیصلے خود اعتمادی والے اور بڑے ہمت والے اور بڑے باہمت لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ فیصلے آپ کو آگے یاد دلائیں گے جب آپ کے چاروں طرف بڑے بڑے موبائل فون والے گھوم رہے ہوں گے، اس وقت آپ بولو گے اپنے کو موبائل کی کیا۔ میں کل چند دنوں پہلے میں بہت بڑے پارٹی سے ملا، واقعی بہت بڑی پارٹی کے پاٹا تھا، پاٹا، ٹھیک ہے، پاٹا تھا۔ موبائل ہی نہیں رکھتے تو اٹے نہیں رہے، بولے آپ کو ہم سے بات کرنی ہے، ہمارے آگے پیچھے لوگ ہیں نا وہ میسج دے دیتے ہم کو، ہم بات کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ یہ میں نے یہ میری معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ فون اٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے، ان کو مطلب ان کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے کر لیا۔ میں اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ جو چھوٹا نہیں ہوتا اتنا سا اچھے فون، وہ کس کے لیے؟ میں نے اسمارٹ فون آپ کے لیے مائنس کیا ہے۔ اب یہ کیا ہے، بس آپ کی مرضی ہے، کرے نہ کرے۔ اگر آپ نے اسمارٹ لائف گزارنی ہے تو اسمارٹ فون چھوڑ دیں، ہمیں نہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا استعمال اپنی جگہ پر، ہمیں نہ، ابھی آپ اپنی سوچیں، ہم غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کرو، ٹھیک ہے، غلط تو دلیل بنتی نہیں ہے نا، دلیل تو صحیح بنتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسمارٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف، اسمارٹ اسٹوڈنٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اسمارٹ فون چھوڑ دیں۔ اگر رکھنا ہے تو انتہائی سادہ فون رکھیں جس میں نیٹ آتا ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ پھر اس کا ٹوٹل ڈیوریشن ود ان دس پیریڈ جو میں نے ابھی آپ کو گنتی کرایا، سونے سے صرف سونے تک 30 منٹس، ایوریج 30 منٹس آپ نے موبائل کو دینے۔ کس ٹائم دینے یہ آپ دیکھ لو، جب جو میں موبائل کہہ رہا ہوں اس میں 30 منٹ بہت ہے، جو میں آپ کو موبائل کہہ رہا ہوں، اور آپ کی زندگی قطعاً ڈسٹرب نہیں ہے، آپ کی زندگی قطعاً ڈسٹرب نہیں ہے۔ آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے کسی کو کانٹیکٹ کرنا ہے، کسی کو لکھ کر بھیجنا ہے، کسی سے لکھ کر لینا ہے، یہ سب آپ اس میں کر سکتے ہیں ود ان 30 منٹس، دیٹس انف، بہت ہے 30 منٹ۔ شاید آپ کو لگے گا کہ یار یہ خالی 30 منٹ دے دیے تو 5-10-15 منٹ میں نپٹ گیا، بچی نہیں ہے، کون بجائے گا آپ کو بھیا، آپ تو پڑھائی کر رہے ہو نا۔ تو جب یہ اسکیڈول آپ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایک نیچے ورڈ لکھیں جو میں آپ کو لکھوانے جا رہا ہوں، ضابطہ بند سوچ کے حامل بنے، لکھ لیں، ضابطہ، بول دیں، ضابطہ
بند سوچ کے حامل بنے. اپنی سوچ کو ڈسپلن کا لباس پہنائے. جس کی سوچ میں ڈسپلن نہیں ہے نا، اس کے کردار میں بھی ڈسپلن نہیں آتا. جس کی سوچ منتشر ہے نا، اس کا کردار بھی منتشر ہے. کامیاب لوگ ضابطہ بند سوچ کے حامل ہوتے تھے، ایک فکس اسکیڈول پر چلتے تھے. کوئی ادھر ادھر کی باتیں انہیں شیڈول ہٹا دیں گے تو چیزیں رہ جائیں گی نا. ایک سیکوینس کے ساتھ چلیں. اول انسان کی زندگی مشینی زندگی ہے. مشینی زندگی نہیں ہے یہ واقعی انسان کی زندگی ہے، با مقصد زندگی ہے. آپ گھر چھوڑ کر آئے ہیں، آپ اپنا محلہ علاقہ چھوڑ کر آئے. آپ سے آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ، آپ کی تنظیم، اور ویری سوری ٹو سے ہر وہ شخص جس سے جامعۃ المدینہ کو 1 روپے کا بھی چندہ دیا ہے، 1 روپے کی بھی اس کی کوشش ہے، ان سب کی آپ سے توقعات اور امیدیں وابستہ ہیں کہ آپ نے اس جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلاح امت کا وہ کام کر کے دینا ہے کہ رہتی دنیا تک آپ کی خدمت کو یاد رکھا جائے. ایسی زندگی کیا گزاری کہ آپ چلے گئے اور آپ آئے کیا اور گئے کیا. حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے. ایسی کیا زندگی. اور یہ بات بھی ہے کہ یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اب یہ کرنے والے کتنے. اب بھی تو یوں آئے بس اٹھوں گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، پھر بیٹھ جائے گا. کچھ بھی نہیں. یہ نہیں ہے. جذباتی نہیں کام، جذباتی نہیں، جذبے سے ہوتا ہے. جذباتی پر نہیں. جوش میں چیزیں نہ بنائیں، ہوش میں چیزیں بنائیں، ذوق میں چیزیں بنائیں، شوق میں چیزیں بنائیں. استقامت ملے گی. اور یہ اب سوچے کہ یار یہ بات میں نے پہلی بار تو سنی نہیں ہے، یہ میں آپ کو نئی چیز دے رہا ہوں. آپ یہ سوچیں اب میں جو کہہ رہا ہوں، یار یہ جو عمران بول رہا ہے یہ پہلی بار تو سنا نہیں ہے. ورڈ تھوڑے بہت فرق ہے لیکن موضوع وہی ہے، غرض و غایت وہی ہے. آپ کے نحو کے اسباق آپ کو یاد ہوں گے. چیزیں تو وہی ہے، تھوڑا موڈیفائی کر کے بول رہا ہے، بیوٹیفائی کر کے بول رہا ہے، تھوڑا سا گھما پھرا کر بول رہا ہے، تھوڑا یوں کر کے بول رہا ہے کہ تھوڑی توجہ میری رہی ہے، لیکن باتیں تو وہی ہے. پہلے میں نے کون سا عمل کر لیا جو اب کروں گا. یہ میں آپ کو وہ نہیں کر رہا، ڈسکریج نہیں کر رہا، یہ آپ کو چوٹ کر رہا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں. یا پہلے کون سا کر لیا اب کر لوں گا. یہاں آپ کہیں کہ پہلے نہیں کہ اب کر لوں گا. یہ پہلے نہیں کیا نا، یہ آپ کی ایک ایکسپٹیبل ہے. آپ خود کو قبول کر رہے کہ نہیں یار پہلے نہیں کیا، سیریس ہوا ہی نہیں تھا کہ کرتا میں. اب چونکہ امتحان ہے، امتحان کے بعد تو درجہ ہی کوئی نہیں ہے. سارے درجے آگے پیچھے ہو جائیں گے کہ میرا درجہ بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے. میں پتہ نہیں یہاں رہوں گا، گھر رہوں گا تو کدھر رہوں گا، کس کے ساتھ جاؤں گا، کس کے ساتھ آؤں گا، کہاں بیٹھوں گا، واپس آؤں گا تو منہ یہی ہوگا، بدل گیا ہوگا، دماغ یہی ہوگا، تبدیل ہو گیا ہوگا، بس یہ. لیکن اگر آپ نے اس سوچ کو، کہتے ہیں کہ جو اسکیڈول آپ نے بنا لیا، اپنا شیڈول آپ نے بنا لیا، چھٹی کے دن بھی اپنے شیڈول کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں. آپ اسی روٹین پر رہیں نا، وہی 8 سے 5 پڑھیں، کچھ ایسی ترکیب بنائیں. یہ صبح تہجد کی نماز سے لے کر رات 11 بجے تک ڈسٹرب نہ کریں، ورنہ آپ جب شوال المکرم میں پھر سے اپنے درجے جوائن کریں گے، مہینے 1.5 مہینے میں آگے پیچھے ہو گئے ہوگے. پھر 2-3 مہینے لگیں گے بحال ہونے میں، پھر 2-3 مہینے لگیں گے استقامت پانے میں، پھر جب درجہ پورا ہونے والا ہوگا تو 4 مہینے ٹک کر کام کیا ہوگا، پھر چھٹی. مذاق ہے نا، خود کے ساتھ مذاق ہے. یہ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ. بھائی جنہوں نے 80 جلدوں پر کتابیں لکھی، 30 جلدوں پر کتابیں لکھی، 80 فنون پر کتابیں لکھی، ہزار فنون پر کتابیں لکھی، وہ کیا آپ کے میرے جیسے تھے؟ نہیں تھے ایسے آپ کے میرے جیسے. ان کے انداز ہی کچھ اور تھے. ان کے اندر 3 خوبیاں ہوتی تھی کم از کم 3 خوبیوں کے حامل بنے آپ. نمبر 1، سافٹ ٹاکنگ، دھیما نرم انداز. آپ کم بولو گے اور دھیما بولو گے،
مسکراہٹ اور سائلنٹ موڈ. چپ رہیں, جب بھی بولیں دھیما مختصر, بات کریں مسکرائیں. یہ تین آپ کو بشاد آپ کی پرسنالٹی کو آئیڈیل پرسنالٹی بنائیں گے. آپ کو کام سمجھ میں آئے گا, یار یہ چیزیں جو مجھے کرنی ہے. ہمارے آبادوں کا تو ایسا لگتا ہے کہ اہل علم کو شاید لگتا ہے مسکرانے سے تھوڑا سا پرابلم, مسکرانے سے پرابلم آتی نہیں ہے, مسکرانے سے پرابلم چلی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مسکرائیں. آپ طویل خاموشی والے تھے, کبھی ایک لفظ بھی اپنی زبان مبارک سے فضول نہ فرمایا. یہ تین چیزیں میں نے بیان کی ہیں آپ کو, یہ میں نے تین چیزیں بیان کی. خاموشی, ٹو دی پوائنٹ, خوبصورت انداز سے بات, لوگ بات سمجھیں, بل 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 کر کے نکل کے پتہ ہی نہیں, اپنے کو ہی نہیں پتا چلا میں نے کیا بول دیا. شور ہو رہا ہو نہ بولیں, کوئی سن نہیں رہا ہے تو نہ بولیں, چپ ہو جائیں. ارے بات تو سنو میری یار. ارے بھائی تم ایسا نہیں کرو بھائی, خاموش ہو جانے دیں. شاؤٹنگ نہ کریں, یعنی چلا کر بات نہ کریں. اور تو لوگوں کو چپ کرانے کے لیے بھی آدمی چلا رہا ہوتا ہے, چپ ہو جاؤ. ارے بھائی تم آپ چپ ہو جاؤ. یہ نہیں چپ ہوتے, سن ہی نہیں رہے آپ کی بات. فضول قسم کی گفتگو, جو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. میں فالتو آدمی ہوں جو فضول وقت اپنی بات کر دوں؟ نہیں, میرے لفظ فالتو نہیں ہے, میرے لفظ فضول نہیں ہے کہ میں ایسے ہی ڈال دوں مارکیٹ کے اندر, کوئی سنے نہ سنے. توجہ لے کر بات کروں گا میں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. ضابطہ بند سوچ اور اسمارٹ فون ختم. یہ انہی لوگوں کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے تو میرا تو کوئی جور نہیں, سیدھی بات ہے. تو سمجھانے کی حد تک کی باتیں ہیں. آدمی فیلئر کی ایک خاص وجہ, کم وقت میں زیادہ کام. اب میں نے آپ کے سامنے 24 گھنٹے کا بریک اپ دیا ہے. اب اس میں ڈالو ایک اور کام, اب اس میں ڈالو ایک اور کام, اب اس میں ڈالو ایک اور کام, تو وہ گلاس تو بھر کے چھلکے گا نا. تو آپ کا وقت جیسے گلاس بھر کے چھلک گیا, اس طرح آپ کا ٹائم بھی چھلک گیا, ضائع ہو گیا. جتنی گلاس سے پانی آتا ہے اتنا ہی ڈالے نا, بلکہ تھوڑا اوپر سے تھوڑا سا خالی کرے تو اٹھانے میں بھی نہ گر جائے. اتنی تو عقل ہے نا ہم لوگوں میں. تو جس نے بھی اس پورے وقت میں زیادہ کام ڈالا وہ فیل ہو جائے گا, برائی نہیں کر سکے گا. نمبر 1. نمبر 2, ترجیحات کا درست تعین نہ ہونا. جو کام جس وقت کرنا ہے وہ اسی وقت کرنا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. نیند آ رہی ہے یا فریش ٹائم ہے, اور فریش ٹائم ہے تو اب پتہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے لکھتے لکھتے نیند آ جائے گی. یہ ایک تجربے کی باتیں ہیں. تو اب جب آ جائے گی تب میں موبائل دیکھ لوں گا. فریش ٹائم میں موبائل نہیں دیکھوں گا, کیونکہ موبائل جب بھی دیکھوں گا, میسج جب بھی دیکھوں گا, مس کال جب بھی دیکھوں گا, میری نیند تو اڑ جائے گی. چینج ہو جائے گا نا, نیند اڑ جائے گی. کھانا اس ٹائم کھاؤں گا جب نیند آ رہی ہے, فلاں کام اس وقت کروں گا جب نیند آ رہی ہے. یعنی جو نیند اڑانے والے کام ہے نا, اس کو اسی وقت کے لیے رکھوں گا کہ یار اس ٹائم میں نیند اڑے گی. یہ فریش ٹائم ہے, پرائم ٹائم فار پرائم ورک. تو یہ ترجیحات کا تعین, درست تعین کہ کس وقت کون سا کام کرنا ہے, کس وقت کون سا کام نہیں کرنا. جو ترجیحات کا درست تعین نہیں کرتے, یہ اسکیڈول ان کا فیل ہو جاتا ہے. فیصلوں میں تاخیر, یہ بھی فیلئر ہے. کیا کروں, استاد صاحب نے پوچھا تھا کیا بنو گے, اب یہی سمجھ نہیں آ رہا کیا بنوں گا. استاد صاحب آپ بتائیں کیا بنو, کچھ تو بنو یار, کچھ تو بن جاؤ. کیا بنو, یہی نہیں, بنو میں جا کر سوچو کیا بنو, کیا بنو. فیصلے کریں جلدی, کیا پڑھنا ہے, کیا بننا ہے, کیا سیکھنا ہے, کیا سمجھنا ہے, فقہ کی طرف جانا ہے, فلاں کی طرف جانا ہے, اس کی طرف جانا ہے, اس کی طرف جانا ہے.
فیصلے کریں. فیصلوں میں تاخیر کرنے والے اپنے اسکیڈول میں فیل ہو جاتے ہیں. کامیاب لوگوں کی زندگیاں کچھ اور ہی ہوتی ہیں. سکسیس لائف کچھ اور ہی ہوتی ہے, بڑی نمایاں ہوتی ہے, بڑی آؤٹ کلاس ہوتی ہے, ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں. ہر آدمی کامیاب نہیں ہوتا. جنرل لائف بھی گزارتا ہے وہ بھی کامیابی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جو ایک نارمل ایوریج لائف, جو ایوریج ساتھ گزار, یہ بھی اس دور میں کامیاب لوگ ہیں یار. بہت بڑے جنم یوں ہو جاؤں گا, اتنا بڑا نام ہو جائے گا تب میں کامیاب ہوں, یہ نہیں ہوتا یار. اصل سچی بات ہے کامیابی اس کی ہے جس سے رب راضی ہو گیا. بلا وجہ فضول کہیں بیٹھے رہ جانا. اور سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یہ گیا 2 4 6 گھنٹے سے نکال دیا, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال دیا, اور سناؤ میں نکل جائے گا. یار عجیب آدمی تھا, یہ بھی کوئی بولنے کی بات تھی, یہ کوئی کرنے کی بات تھی, یہ کوئی آنے کی بات تھی. تمہیں کیا یار, آنے کی بات تھی, بولنے کی بات تھی, کرنے کی بات تھی. تم جو کر رہے کرنے کی بات ہے. تم بیٹھ کر اپنے وقت کو فضول ضائع کر رہے ہو. جاؤ بھائی کام کرو. 24 گھنٹے سیٹ کیے ہیں آپ نے بڑی مشکل سے, کم از کم 1.5-2 مہینہ اس پر جم جاؤ نا. جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے 1.5-2 مہینے جم جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے کیسے مزے کو مزہ نہ آ جائے تو کہیے گا. تو فضول کہیں نہ بیٹھیں بلا وجہ. اپنی ذات میں ڈسپلن کی کمی یہ بھی جدول خراب کر دیتی ہے. یہ بھی نہ کریں. جو وقت جس کو دیا وہ وقت اس کو دیا, جو وقت جس کام کے لیے دیا اس وقت اس کام کے لیے دیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں امیر سنت کی لائف پوری ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ کس ٹائم پر جواب آئے گا, کس ٹائم پر موبائل چیک ہوگا, کس ٹائم. یہ ابھی بھی سب پوچھے گا نا ابھی پاپا کیا کر رہے ہوں گے, میں آپ کو بتا دوں گا یہ کر رہے ہوں گے. مور اور لیس تھوڑا 19-20 کا فرق ہوگا. یہ کر رہے ہوں گے, کتنے بجے کیا کر یہ کر رہے ہوں گے. ایک اسکیڈول لائف ہے, شیڈول لائف ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل کی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ون سائڈ ون وے ٹریفک نہیں ہے, بہت ساری چیز شامل. تحریک ہے پوری, پرسنل ہے, روحانیت ہے, پیر ہیں, اوراد و وظائف ہے, نماز ہے, عبادت ہے, مطالعہ ہے, تحریر ہے, میسیجز ہیں, رسپانس ہے, رپلائی ہے, عیادت ہے, تعزیت ہے. زندگی سوچ رہے آپ کتنی چینجز ہے. پھر اوراد و وظائف پہ پابندی ہے, نمازیں, سنت قبلیہ, سنت بعدیہ, تلاوت قرآن, الگ سے تلاوت قرآن, سورہ یاسین روز پڑھنی ہے, سورہ ملک روز پڑھنی ہے. کوئی ناغا نہیں ہے, بظاہر ناغا کوئی نہیں ہے. کوئی کہیں کسی وقت ایسا مطلب 1-2% یا آدھا % تو آپ رکھیں گے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ, لیکن عموماً ناغا نہیں ہے, چھٹی نہیں ہے. یاسین شریف پڑھنی ہے مغرب کے نوافل میں, اوابین وغیرہ میں. یہ کیا یار اسکیڈول ہے. کھانے کا ٹائم, سونے کا ٹائم, اٹھنے کا ٹائم. اٹھ گئے تو لیٹنا نہیں ہے, لیٹ گئے تو پھر اٹھنا بھی نہیں ہے. جو ایک چیز ہے وہ ہے. لائف آپ کے سامنے, کامیابی آپ کے سامنے, نام آپ کے سامنے, کام آپ کے سامنے. الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. اللہ کا شکر ہے. سنتوں پر عمل کرنا, سنتوں پر عمل کروانا, ترغیب, درد, احساس, اصلاح امت کا درد, جو کچھ ہمارے سامنے, درستی, کسی کا بیان, مدنی چینل پہ کچھ چل رہا ہے دیکھ لیا, فلاں نے کچھ بول دیا سن لیا, اس کو پرچی, تو اس کو فون, تو اس کو میسیجز کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا, دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ, مفتی صاحب سے مشورے, فلاں فلاں. زندگی کا ایک انداز بیان کر رہا ہوں میرے سنت کا. یہ 1-2 منٹ میں نے آپ کے سامنے ایک اسکیچ کھینچا ہے. عمر مبارک تقریباً 72 سال. عمر مبارک تقریباً 72 سال. آج بھی اگر 50 سال پرانے دوست کو باپا کے سامنے لا کر بٹھا دوں نا, اور وہ باتیں سن لے اور روٹین دیکھ لے, کہ یار الیاس قادری میں فرق نہیں آیا. یہ میں نے سنی ہے یار. بلکہ طبیعت تو اپنی جگہ پر. میں پچھلے دنوں بیان سن رہا تھا گلزار ابی مسجد کا, جیسے کہ آج کا ہی بیان ہے. لفظوں میں بھی فرق نہیں ہے, مزاج مبارک میں بھی فرق نہیں ہے, کیونکہ ٹارگٹ سیم ہے نا, گول سیم ہے. گول ہی نہیں بدلا, ٹارگٹ ہی نہیں بدلا. ان کاموں میں الجھ جانا جو آپ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے.
اب یہ چھوٹے بڑے سب کے لیے بات ہے، اساتذہ بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، بڑے طلبہ کرام بھی ہیں، جو آپ کے علاوہ کوئی اور کام کر سکتا ہو نا اس کو یہ کام دے دیں. مجھے پتا ہے میرے ساتھ ایک اسلام بھائی ہے جو ڈرائیونگ کر سکتا ہے، میں اس کو ڈرائیونگ دے دوں گا اور میں بیٹھ کے اپنے دوسرے کام کر لوں گا. ڈرائیونگ کروں گا تو میرا وہ کام رہ جائے گا جو مجھے دوسرے کرنا. یہ میں نے جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے. تو ڈرائیونگ میں نے کسی کو بھائی تم کر سکتے ہو، آپ ڈرائیونگ کرو، میں ضروری ہے ڈرائیونگ کروں. میں ڈرائیونگ نہیں کروں گا، میں کوئی اور کام کروں گا، میرا وقت بچے گا، میری سوچ بچے گی، میری تھکن بچے گی، میں یہ بہت کچھ فائدہ ہوگا، میں دوسرے کام کر سکوں گا. چھوٹی اور غیر ضروری باتوں میں الجھ جانا یہ وقت برباد کر دیتا ہے، اسکیڈول برباد کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں. پھر اسی میں لکھ لے irrelevant کوئی ڈسکشن، معلومات. اگر آپ اسمارٹ فون میں تو پھر تو آپ کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ آپ گروپ کے ممبر بنے ہوئے کہیں نہ کہیں. ویڈیو بھی آ رہی ہیں تو پوسٹیں بھی آ رہی ہیں تو ٹیکسٹ بھی آ رہا تو فلاں جگہ یوں ہو گیا، فلاں نے یوں بول دیا، آج کل یہ ہو رہا. اچھا آپ نے کرنا کیا ہے؟ پڑھ کر سو جانا ہے، اس سے خواب میں بھی نہیں آنا ہے. ہمیں کوئی کہ وہ کیوں خواب میں آئے؟ مدینہ آئے گا خواب میں یار ہمارے تو، یہ کیوں خواب میں آئے گا؟ اور یہ پتا چلا یار اب 10 منٹ کی آپ سن رہے ہو، آڈیو سن رہے ہو، ویڈیو دیکھ رہے ہو 15 منٹ کی. میرے موبائل میں 10-15 منٹ کی کچھ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، میں تو دیکھ ہی نہیں سکا ہوں. کوئی کیسے دیکھے یار 10 منٹ کی ویڈیو؟ اب 7 منٹ کا میسج آتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے. 7 منٹ کیسے میسج سنے گا؟ 20-25 سیکنڈ میں ختم کرو. اور کیا یار، کتنے آئیں گے یار؟ سینکڑوں میسج کیسے آپ کیسے نپٹاؤ گے، کیسے دیکھو گے؟ irrelevant چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ سے تعلق کی. یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں کروں گا کہ آپ کریں کہ کون سی چیز آپ کے لیے ریلیونٹ ہے، کون سی چیز irrelevant ہے، کون سی چیز آپ کے لیے ضروری ہے، کون سی چیز آپ کے لیے غیر ضروری ہے. فیصلہ آپ کریں گے، پرسنل آپ کریں گے. اگر آپ اس فیصلے میں ہی کمزور ہیں تو آپ جدول کیا بناؤ گے، اسکیڈول کیا بناؤ گے، آپ کیا فیچر بناؤ گے اپنا؟ 15-15 20-20 منٹ کی آدھے گھنٹے کی جس کو حیثیت نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے، تو وقت کی قدر ہی نہیں کرے گا وہ، تو اس کو وقت کہاں قدر والا بنائے گا. ایک اور بات لکھے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ معاملہ میں تاخیر سے کام لینا. کھانے کے لیے بیٹھے اب اٹھنا نہیں ہے، سونے کے لیے لیٹے اب اٹھنا نہیں ہے، اٹھ گئے تو سونا نہیں ہے. چائے پینے بیٹھے تو جیسے بریانی کھا گئے، بریانی کی پلیٹ کھانے بیٹھے تو دیکھ پر بیٹھے ہوئے، اٹھنا ہی نہیں ہے. مطلب بالکل یہ کئیوں کی لائف ہے یار. باتیں کرنی ہے، میں کچھ بننا چاہتا ہوں. اور مبارک ہو آپ کو بھیا، آؤ جپی پاؤ، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو آپ کے جذبے کو. 100 کروڑ سلام، 100 کروڑ مرحبا. وہ کیا خالی نعرے سے بن جاؤ گے؟ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر دکھاؤں گا. جاؤ چڑھو، چڑھنا پڑے گا. ہاں چڑھنا پڑے گا. ہیلی کاپٹر پہ جا کے بٹھا دے بھیا، پٹا بٹا باندھ کر، پھر جھنڈا لگانا، میں چوٹی پہ چڑھ گیا. یہ زندگی کا پہاڑ ہے، چڑھنے والوں کو ہی چوٹی ملتی ہے. کوئی ہیلی کاپٹر کرین نہیں آئے گی. بات سمجھ لیجئے، ادھر بٹھا لے ادھر. کوئی ہیلی کاپٹر کرین نہیں آئے گی جو آپ کو اٹھا کر چوٹی پر بٹھا دے گی. خود ہی چڑھ سکتے ہو تو چڑھو، ورنہ دیکھتے رہو. کیا یار علم ہے یار. میں بھی ایسا مفتی بنوں گا. تم پتا چلا تھا مفتی صاحب کتنا سوتے تھے، ملتے نہیں تھے، موبائل چیک نہیں کرتے تھے، موبائل تھا ہی نہیں. 12 منٹ کھانے میں دیتے تھے، 3 منٹ میں چائے پوری کر لی. یہ ان کی زندگی کا انداز تھا. دوست بار رکھے نہیں تھے، ملنا جلنا تھا نہیں. خود امام ابن جوزی علیہ رحمہ کو پڑھے نا، کیا لکھتے ہیں کہ بچے جب وہاں چلے جاتے تھے، میں کبھی بچوں کے ساتھ اس طرح کھیل کود میں نہیں گیا، میں بیٹا ہی نہیں، میں صحبتیں دیکھنے گیا ہی نہیں، میں ان کے ساتھ یہ کام کرتا ہی نہیں تھا. اگر میں کہوں کہ زمانہ طالب علمی میں نے 20,000 کتابیں پڑھی ہیں تو تمہیں زیادہ معلوم ہوگا. اس وقت 20,000 کتابوں کا مطالعہ ہے. علامہ ابن جوزی 6 صدی کے بزرگ ہیں ہمارے. آپ سوچئے نا، پہلے علماء بہت پرانے نہ جائیں، بہت پہلے نہ جائیں. ہمارے کئی علماء گاؤں دیہات میں اور انٹیریئر میں جا کر وہ عالم بنے.
شہروں میں نہیں، شہروں میں اتنے مدرسے کہاں ہوتے تھے؟ ہم شہروں میں، اور ہم ادھر ادھر چلے گئے، یہ نکلے فیضان مدینہ روڈ پر، گاڑی ہے، ٹیکسی ہے، رکشا ہے، پکڑ نکل جاؤ ادھر۔ بیل گاڑی پہ کون بیٹھے گا گاؤں دیہات میں؟ کون بیٹھے گا؟ بیل بھی گھنٹوں کے بعد آتا ہے، ادھر تو ہے ہی نا سب کچھ۔ بہت مشکل کام ہے۔ آپ جس شہر میں، جس علاقوں میں، تو نہ ہی نکلیں، اپنے کام میں رہیں۔ تو جو کام جتنی دیر میں کرنا ہے کر لیں، پڑھ لیں، جیب میں کتابیں، رسالے، بزرگوں کے تو آستینوں میں کتابیں ہوا کرتی تھی یار، چلتے چلتے لکھ لیتے تھے، چلتے چلتے پڑھ لیتے تھے۔ اپنے تو چلتے چلتے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھا کر کے ٹکرا گئے، موبائل بھی گیا، خود بھی دوڑ لگا، وہ کیا ہوا بھیا، لگ گئی ہے، لگنی تو تھی نا بھیا، تو یہ چوٹ لگی، اللہ نہ کرے کوئی زندگی کی کوئی بڑی چوٹ لگ گئی تو کیا کرو گے؟ ابھی آپ کی لائف میں بہت گنجائش ہے، یقین مانے بہت۔ ابھی کمانے کا ٹینشن نہیں ہے، فیملی کا ٹینشن نہیں ہے، صرف پڑھ لیں، صرف پڑھ لیں۔ آپ علم ہوگا، آپ کو سب کچھ ملے گا اللہ نے چاہا تو۔ علم، قابلیت، مہارت، علم بھی لے، قابلیت بھی لے، مہارت بھی لے، علم بھی لے، قابلیت بھی لے، مہارت بھی لے۔ اسکلز ڈیولپ کریں اپنی، وقت ضائع نہ کریں، پیارے اسلام میں وقت ضائع نہ کریں۔ حکماء کا قول ہے، بڑی کامیابی ان کو ملتی ہے جو اپنی خامیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں اور خوبیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ خامیوں کا جائزہ، انہیں دور کرنا، اور خوبیوں میں 3 چیزیں۔ اپنی خامیاں لکھیں، ان کو دور کریں اور اپنی خوبیوں میں اضافہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ اب بھی آپ لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں، ابھی اس چکر میں نہ پڑیں میرے سے کوئی ملتا نہیں ہے، یہ نہیں، ابھی آپ کا یہ ٹائم نہیں ہے۔ ابھی آپ صرف اور صرف اپنی علمیت، اپنی قابلیت، اپنی ہنر مندی کو اہمیت دے، یہ آپ کے مین اوزار ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ اللہ نے چاہا ایک کمپیٹنٹ، ایک ریلائبل، ایک بینیفیشل پرسن جب آپ بنیں گے تو لوگوں کو فوائد حاصل ہوں گے، لوگ آپ کے اوپر ہجوم کریں گے، اب لوگ آپ کے اوپر ہجوم کریں گے۔ اور اپنی بات سادہ کر دیں، یہ لکھ لیں آپ، اور سادہ لفظوں میں لکھ دیں جو میں نے کہا ہے، پلیز اپنی بات سادہ کر دیں۔ جب آپ عام لوگوں میں بیٹھے سادہ بات کریں، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ آتا ہے، یہ آتا ہے، یہ آتا ہے۔ اللہ آپ کو ممبر اور محراب کی زینت بننا نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے جو قوم بیٹھ کر آپ کا بیان سننے آئے گی نا، انہیں آپ نے گردان تو سنائی نہیں ہے، انہیں آپ نے ہدایہ کی عبارتیں تو پڑھ کر سنائی، کون سی ہدایہ کی عبارتیں پڑھ کے سناؤ گے آپ؟ کنز الدقائق کی کون سی عبارت پڑھ کے سناؤ گے؟ نور الانوار کا کون سا حنفی اور شافعی کا مسئلہ انہیں بتائیں گے آپ؟ جنرل ایک سادی سی بات کہہ رہے ہیں، نماز کا طریقہ، حنفی نماز کا طریقہ، یہی کریں گے۔ اور کیا کریں گے آپ؟ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ۔ میں ابھی اسلام آباد میں صحافی کے ساتھ بیٹھا تھا، یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا یار آپ ہمیں یہ سب بتا دو، ہم کو شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے بیان کو، اپنی گفتگو کو سادہ کرتے ہیں۔ میرے اساتذہ کرام بھی جو سن رہے ہیں، یا ممبر اور محراب پر اگر اللہ کی رحمت سے اگر آپ موجود ہیں، پلیز اس قوم کو سادہ بیان دیں، بالکل سمپل، آسان لفظوں میں ان تک بات پہنچا دیں۔ بہت ضرورت ہے اس چیز کی۔ آپ کو کوئی جان پہچان، دوست، رشتہ دار، ابھی جیسے آپ گھر جائیں گے نا، علاقوں میں جائیں گے، وہیں ہو سکتا اللہ کرے کہ وہیں مدنی عطیات بھی کریں، چندہ بھی کریں، اور میرے رب کی توفیق شامل حال رہے، زہ قسمت کہ آپ سارے کے سارے ہمیں ایز اے معتکف مل جائیں۔ زہ قسمت، یہ تمنا ہی کی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی ایک تعداد طلبہ کرام کی مل جاتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ملتی۔ ہم نے 12,000 کم و بیش مساجد کی نیت کی ہے آخری عشرے کے اعتکاف کرانے کی، 12,000۔ تو جامعۃ المدینہ تو اس میں ہم کو مدد تو کرے گا نا۔ ہم نے اربوں روپے آپ کی جامعۃ المدینہ کو خود کفیل کرنے کا ہم نے عزم کیا ہوا ہے۔
اور آپ کی جس دن جامعۃ المدینہ صحیح معنی میں خود کفیل ہو گئے، انشاءاللہ یہ پونے 900 جامعۃ المدینہ کا فگر اللہ نے چاہ تو 2021-2022 میں انشاءاللہ 1200 تک پہنچ جائے گا. آپ کے 65,000 اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو پڑھ رہے ہیں اس پلس مائنس، اللہ نے چاہ تو یہ 1,12,000 کا فگر پہنچے گا. میں کتنے عرصے پہلے کہا تھا باپو کتنا اچھا ماحول ہوگا جب 1200 طلبہ کرام ہمارے دور حدیث تعریف کے درجے میں ہوں گے. یاد ہے میں ایسا درجہ بناؤں گا. خواب، لیکن انشاءاللہ جاگتی آنکھوں کے خواب جب بھی دیکھیں میرے رب کی رحمت سے پورے ہوئے. دعوت اسلامی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ابھی بھی انشاءاللہ آپ کو ایک سے ایک خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت. آپ کی کتنی تمنا ہے، کتنی آرزویں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اور انشاءاللہ دل کے آرام کے دن قریب ہیں میرے رب کی رحمت سے. سب کے لیے انشاءاللہ مدینہ مدینہ، اللہ کی دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ، ہمارا جتنا بھی علمی طبقہ ہے انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ نظر بد سے بچا آپ کو بھی، دعوت اسلامی کو بھی. مگر وقت دیں، اپنے آپ کو سنجیدہ کریں، سیریس کریں. آپس کی فضول قسم کی دوستیوں کا ختم کریں. وہ دوست آپ کا کیا جو آپ کا وقت برباد کر رہا ہے؟ کیا یار کیسا دوست ہے وہ جو آپ کا وقت برباد؟ ایسے دوستی نہ کریں یار. سلام وعلیکم السلام، بس پڑھیں، مطالعہ کریں، پڑھیں، ملے ہی نہ، نظر ہی نہ آئے. کہاں ہوگا نماز پڑھ رہا ہوگا، کہاں ہوگا تلاوت کر رہا ہوگا، اور کہاں ہوگا کتاب پڑھ رہا ہوگا، اور کہاں ہوگا بستر پہ سو رہا ہوگا. کھانا کھانے کے ٹائم کھانا کھا رہا. بالکل آپ کو ڈھونڈنا ہی آسان ہو جائے. یا تو آپ کام میں ہی ملو گے نا. جیسے حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا نا کہ ہم نے جب بھی دیکھا 3 عبادتوں میں سے ایک عبادت میں دیکھا، نماز، تلاوت یا روزہ. کتنا آسان تھا ان کا تعارف یار، ہے ان کا تعارف کتنا آسان ہے. ہم نے اس حضرت کو جب بھی دیکھا 3 میں سے ایک عبادت میں دیکھا ہے، تو تلاوت کر رہے ہوتے یا نماز پڑھ رہے ہوتے یا روزے سے ہوتے. تعارف کتنا آسان ہے. ہمارے بارے میں کون مجھے پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا. ایسے وقت آپ تو خیر اللہ کا شکر ہے بہت بچت ہے آپ کی، تو بہت بچت ہے. ورنہ آج بدقسمتی کے ساتھ وہ وقت برباد کرنے والا ماحول ہے. باتھ روم میں 2 گھنٹے نکالتے لوگ یار. باپ رے باپ، 2 گھنٹے بات، آپ مذاق تھوڑی کر رہا ہوں میں. 2 گھنٹے باتھ روم میں، پہلے دھوئیں کا باتھ روم لینا ہے، تو پھر جانا پانی کا باتھ روم لینا ہے، پھر کیا لینا ہے، پھر پتہ نہیں اور کچھ بھی کرنا ہے. کرا کر 2 گھنٹے اندر میں رہیں گے. وسوسہ نہ آوے تو پھر کیا آوے. اگر ہیں بھائی لاکھوں روپے کا 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا باتھ روم بنائیں گے تو اس میں 2 گھنٹے تو نکالیں گے نا. اب یہ حال ہے یار لوگوں کا. دعوتوں میں جائیں گے 4 گھنٹے نکل گئے. بیٹھے ہوئے ہوں گے یار چلو لانگ ڈرائیونگ پہ چلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے ڈرائیونگ پر. کھانا کھانے گئے بھائی، جو کھانا کھانے کا تو 1.5 گھنٹہ ویٹنگ ہے. 1.5 گھنٹہ کھانے کا، 1.5 گھنٹہ انتظار کا، 1.5 گھنٹہ آنے کا. کتنے گھنٹے نکل گئے؟ 4.5 گھنٹے نکل گئے. آپ کا پورا درجہ لگ گیا. 6 کتابیں پڑھ لیں، اس آدمی نے 6 ڈشیں کھا لیں. آپ کی کتاب آپ کو کہاں لے گئی اور اس کا کھانا اسے کہاں لے گیا؟ کمال ہے. یہ سوچ آپ کسی اور ہی مقصد کے لیے ہے نا، اپنے مقصد پر ہیں. آپ نے بننا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، ممبر و محراب سنبھالنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، دارالفتہ اہل سنت کی زینت بننی ہے. انشاءاللہ آپ کو میرٹ پر آئیں گے. آپ اتنے ہزاروں طلبہ کرام سن رہے ہیں. آپ نیت کریں انشاءاللہ 10-12 سال میں رب نے چاہ تو میں بھی مفتی بنوں گا، میں بھی شیخ الحدیث بنوں گا، میں بھی بہت بڑا عالم بنوں گا، میں بھی انشاءاللہ زبردست مبلغ بنوں گا، دنیا میں جا کر نیکی کی دعوت عام کروں گا. رب نے چاہ تو 1200 مسجدیں میں بناؤں گا. اللہ نے چاہا تو میرے ساتھ کتنے طلبہ کرام ہوں گے. جہاں میرے اساتذہ کا نام آ رہا ہے وہاں میرے انشاءاللہ مرنے کے بعد طلبہ کرام کا بھی نام آئے گا. ہے نا بزرگوں کی سیرت میں یہی ہے. امام بخاری کے اساتذہ کا نام، پھر امام بخاری کے تلامذہ کا نام، یہ بزرگوں کے ساتھ چل ہی رہا ہے. تو ایک ایسے ہی اپنا خوبصورت سا فیچر سوچے. ہاں یار یہ فیچر ہے میرا، دین، اسلام، مذہب، خدمت، مسجد، ممبر، محراب، جامعۃ المدینہ، تحریر، بیان، واعظ، نصیحت، نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، اسلام و دین کا بہترین سفیر بن کے جیوں گا میں.
بہترین مبلغ دعوت اسلامی بن کے جیوں گا میں. اللہ آپ کو اور ترقی دے, تنظیمی ذمہ داریاں لیں, ایک سے ایک ذمہ داریاں لیں, آگے بڑھیں یار, سب آپ کا ہے, سب آپ کا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ہٹے گا تو آپ کی جگہ بنے گی, ایسا کبھی تحریک میں ایسا اس وقت ہے ہی نہیں کہ آپ کوئی ہٹے گا تو جگہ بنے گی. نہیں, جگہ ہی جگہ ہے, جگہ بنانے والا ہونا چاہیے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ ہٹے گا, مدری چینل ہے یا یہ مبلغ ہٹے تو جگہ بنے گی. نہیں, یہ ہٹنا بٹنا نہیں ہے, جگہ ہی جگہ ہے. ٹیلنٹ چاہیے, صلاحیت چاہیے, قابلیت چاہیے, علمیت چاہیے, پیشن چاہیے, ویژن چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ کا شکر آپ لیں, آگے بڑھیں. اللہ نے چاہ تو بہت ترقی ملے گی, رب کی رحم, بہت ترقی ملے گی. اسی طرح اپنے اندر سادگی کو رکھیں, باقی رکھیں اور اسی کو کنٹینیو کریں. اپنے سوچوں کو سادہ رکھیں, اپنے انداز کو سادہ رکھیں. سمپلسٹی اس کو بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمپلسٹی. کامیاب لوگ لباسوں کے تلاش خراش میں نہیں گئے. یہ کامیاب لوگوں کی جو بایوگرافی ہے نا, ان میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. وہ لباس کی تلاش خراش میں نہیں گئے, وہ کھانے پینے کے چکروں میں اتنے زیادہ الجھے نہیں رہے, بہت ہی کیلکولیٹڈ اور بڑی ہی ڈسپلن لائف, دوبارہ کہ ڈسپلن لائف گزارے, ضابطہ بند سوچ کے ساتھ. مقصد ہمارا کچھ اور ہے. سادگی, صفائی ستھرائی, سنت تنظیف, ان سب کے ساتھ رہیں گے ہم, لیکن لگژری نہیں, نیسیسری کی طرف جائیں گے, ضرورت کی طرف جائیں گے. آسائشوں کے پیچھے پڑ کر ضرورتوں کو نظر انداز کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. ضرورتیں پوری کرے, آسائشیں جکھمرا کر آئیں گی آپ کے پاس. ضرورتوں کو پوری کریں, اپنی اور امت کی ضرورت کو دیکھیں, یہ ضرورت ہے کیا چیز. یہ ساری چیزیں آپ کے انشاءاللہ اگر کوئی سیریسلی سوچے گا تو اللہ نے چاہا تو ان باتوں سے وہ بہت کچھ نکال لے گا. اللہ نے چاہا تو. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.